انسان کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے سورۃ معارج کے اندر ارشاد فرمایا یہ بے صبری اختیار کرنے والا ہے، اور بے صبری اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ، جو انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، آزمائش کے طور پر اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا پھرتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، میرے رب کی مجھ پہ بڑی عنایتیں ہیں، میرے رب کی مجھ پہ بڑی نوازشیں ہیں، اللہ نے مجھے بڑے انعامات دیے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جب اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا رزق تنگ، فصل کم ہو گئی، کاروبار کم ہو گیا، نوکری جاب ملازمت ختم ہو گئی، اس کی دکان پہ گاہک کم آنے شروع ہو گئے، فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب یہ کہتا پھرتا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، بڑا سٹیٹس تھا، بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، میرا بڑا بلے بلے تھی، میرا بڑا نام تھا، میرا بڑا برانڈ تھا، مارکیٹ کے اندر لوگ مجھے جانتے تھے، ربی ہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں بڑا لوگوں کا مقابلہ کرنے والا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر یہ اللہ کے شکوے بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ سورت فجر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورت معارج کے اندر یہ نقشہ کھینچا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان پیدائشی طور پر ہی بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آہو بکا کرتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، جب اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو منوعا، یہ بخیل اور کنجوس بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو آہو بکا ہے، گریہ زاری ہے، رونا پیٹنا ہے، جناب آوازیں دینا ہے، اور جب اس کے پر انعام ہوتا ہے، اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بھلائی ملتی ہے تو منوعا، پھر نہیں کہتا میرے رب نے مجھ پر احسان کر دیے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ جناب پھر اس کو غیروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، شرک اور کفر کرتا ہے اور بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے صبر کی اقسام بیان کی ہیں کہ پہلی صبر کی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ صبر کرنا۔ دوسری صبر کی قسم ہے صبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے صبر کرنا، رک جانا کہ وہ کام اختیار نہ کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیے۔ اور تیسرا صبر الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے بندے کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، بندے کی تقدیر اللہ نے جو لکھی ہے، اس تقدیر پہ راضی ہو جانا، اس پہ صبر کر لینا، اس کے گلے شکوے بیان نہ کرنا۔ اللہ کی اطاعت کا صبر کیا ہے؟ شریعت پر چلنا، قرآن و سنت پر چلنا، میری خواہش کچھ کہتی ہے، میرے باپ دادا کے رسم و رواج کچھ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کچھ کہتے ہیں، ہمارے بابا جی کچھ کہتے ہیں، ہماری مسجد کے مولانا صاحب کچھ اور کہتے ہیں، ہماری جماعت گروہ اور فرقہ کچھ اور کہتا ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ نہ پیر صاحب، نہ بابا جی، نہ باؤ اجداد کا دین، نہ برادری کے رسم و رواج، بس دین چلے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا میں جب تک عمل کرتا رہوں گا، زندہ رہوں گا، قرآن و سنت پر چلوں گا۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت پر صبر۔ اللہ کی نافرمانی سے صبر، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ رب العزت 7 قسم کے بندوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور وہ 7 قسم کے بندے اس دن اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، جس کو حسن و جمال خاندانی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا ہے، دعا کریں یا اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز دے، اس کی فصل اچھی ہوئی ہے اللہ اور اچھی کر دے فصل، اس کا کاروبار اچھا ہے اللہ اور اس کو حلال رزق حلال میں برکتیں ڈال دے، اس کا بچہ ملازم بن گیا ہے اللہ اس کو اور برکتیں ڈال دے، اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا اللہ محبت اخوت بھائی چارہ نصیب فرما دے، اس کا یہ معاملہ حل ہو گیا اچھا ہو گیا، یہ اس سے حسد نہیں
نہیں ہے, بغض نہیں ہے. اچھا اس کا بیٹا کیسے نوکری لگ گیا, ہمارے بیٹے زیادہ پڑے ہوئے وہ نہیں لگے, ہماری دکان زیادہ نہیں چلی, ہم نے خرچہ زیادہ کیا اور فصل کم ہوئی, ہم نے خرچہ زیادہ کیا اور کاروبار کم ہے. حسد بغض نہیں ہے میرے بھائیو, حسد سے تو بربادی ہو جائے گی. اس کے لیے دعا دیں. یہ اس سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں, اس کی غیبتیں کرنے کی بجائے, اس کا حسد کرنے کی بجائے اس کو دعائیں دیں. اس کو دعائیں دینے کی وجہ سے اللہ تمہارے کاروبار میں, فصل میں, مال میں, رزق میں, آمدن میں برکتیں نازل فرما دے. عقل ہمیشہ کہتا ہے انسان کی اپنی بڑی لگتی ہے اور مال دوسرے کا بڑا لگتا ہے. یہ تو بڑی کمائی کر رہا ہے, یہ تو بڑی کمائی کر رہا ہے. خالی شاپر بھی وہ لٹکا کے آ جائے نا 2 دن محلے میں, پتہ نہیں شام کو کہاں آتا ہے. شاپر بھر بھر کے لاتا ہے سارے ٹبر کو. رات کھانے پر اور کوئی موضوع ہی نہیں ملتا. فلانے دا منڈا ویکھے روز شاپر لے کے آندا ہے, رو پویں دوائیاں دے لے کے آندا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیے. الصبر علی اقدار اللہ, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا یہ بھی صبر ہے. اللہ نے جیسا مقدر لکھ دیا ہے, اللہ تیری لکھی ہوئی تقدیر پر ہم راضی ہیں. تو نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں. ہم نہیں لوگوں کی طرف دیکھیں, ہم نہیں لوگوں کے اقدار کی طرف دیکھتے, ہم لوگوں کے مال, کوٹھیوں, بنگلوں, گاڑیوں کی طرف نہیں دیکھتے. جب مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, پھر بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا, ایک بندے کے جگر گوشے کو, اس کے بیٹے کی روح کو کوئی جب فرشتہ قبض کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, علام الغیوب ہیں, اللہ علم و اقدار, اللہ علم سب سے زیادہ وسیع اللہ کا علم ہے. اللہ اس کے باوجود فرشتے سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے, تم نے میرے بندے کے دل کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر آئے ہو, اس کی روح کو قبض کیا ہے, اس کے بدلے میں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے, یا اللہ جب تیرے بندے کے اس محبوب کو, اس بیٹے کو, اس جگر گوشے کو, اس دل کے ٹکڑے کو, اس کی روح کو قبض کیا تو وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جنت کے اندر ایک کوٹھی بنا دو, محل بنگلہ بنا دو, بہترین گھر تیار کر دو, وسموہ بیت الحمد, اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ میرے ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے مصیبت کے وقت اللہ کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غیظ اور غضب مول نہیں لیا, اللہ کی تقدیر پر وہ راضی رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے نا آپ کی گود میں, تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. اللہ ہم صرف وہی بات کہیں گے جو جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, اس کے علاوہ ہماری زبان سے کوئی وویلا, کوئی آہو بکا, کوئی جناب ہماری زبان سے نوحہ, کوئی ہماری زبان سے ایسے کلمات, ایسے الفاظ نہیں نکلے. اللہ تعالیٰ تو بڑی تکلیفیں سے آزماتا ہے, بڑی پریشانیوں سے بھی اللہ آزماتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, تمہارے پاس تو ان لوگوں کی ابھی تک مثال ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, اتنی تکلیفیں ان پر آئیں, اتنی پریشانیاں ان پر آئیں, اتنی مصیبتیں ان پر آئیں, ان کو جھنجھوڑ دیا گیا, حتیٰ کہ اس وقت کا جو نبی تھا, رسول تھا, اس نے بھی کہہ دیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ, ایمان والوں نے بھی اور نبی نے بھی کہا متی نصر اللہ. اتنی تکلیفیں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, اتنے دکھ ہیں, اللہ کی مدد کب نازل ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتے ہیں خبردار, بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں تم پہ تو ایسی پریشانیاں بھی آئی نہیں ہیں, تم پر تو ایسی مصیبتیں, آزمائشیں بھی آئی نہیں, تم سے پہلے لوگوں پہ تو اتنی اتنی تکلیفیں آئی تھی, اتنی اتنی پریشانیاں آئی تھی. پھر صبر کیا. جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر صبر کے فائدے ہیں, ان اللہ مع الصابرین. سب سے بڑا صبر کا فائدہ اللہ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. علاقے کے کانسٹیبل, علاقے کے ایس ایچ او کے ساتھ, علاقے کے چودھری کے ساتھ بندے کے تعلقات ہو جائیں نا, ایسے ہی بازاروں میں پھرتا ہے ٹھڈے مارتا ہوا, پتہ نہیں فلانا ایس ایچ او میرے تعلق آیا ہے. ان اللہ مع الصابرین,
جس کے ساتھ اللہ ہے پھر اس کو کوئی ناکام کرنے والا ہے؟ اس کو کوئی ذلیل رسوا کرنے والا ہے؟ اس کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں میرے بھائیو، نہ وہ ذلیل ہوتا ہے، نہ رسوا ہوتا ہے، نہ ناکام ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے صبر کو احسان کا اور فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے کل کائنات کو کہا یہ خسارے کے اندر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ خسارے، گھاٹے، نقصان سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر چار اوصاف ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، اور صبر کرنے والے بھی، اور صبر کی وصیت تلقین کرنے والے۔ رحمت الہی کا مستحق صبر کی وجہ سے بنتا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ کی طرف